المدد یا غوث اعظم 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 سلطان ولایت شہباز خطابت فانوس ہدایت بے کس کی حمایت بے بس کی راحت سرتاب شرافت دریائے کرامت بحر سخاوت وہ ہم بے عنایت رہنمائے شریعت شہنشاہ طریقت المدد یا غوث اعظم المدد یا غوث اعظم المدد یا غوث اعظم المدد یا غوث اعظم اللہ کی رحمت ہے رب کی نعمت ہے باعث برکت یا صاحب عزت المدد یا غوث اعظم المدد یا غوث اعظم المدد یا غوث اعظم المدد یا غوث اعظم فیضان غوث اعظم جاری رہے گا 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 سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را میرا خالق سا بھر دو میں فقیر ہوں تمہارا میرا خالق سا بھر دو میں فقیر ہوں تمہارا سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را میرا خالق سا بھر دو مرشد میرا خالق سا بھر دو میرا خالق سا بھر دو یا غوث میرا خالق سا بھر دو میں فقیر ہوں تمہارا نظر کرم خدا را یارا نظر کرم خدا را نظر کرم خدا را نظر کرم خدا را سب کا کوئی نہ کوئی دنیا میں آسرا ہے سب کا کوئی نہ کوئی دنیا میں آسرا ہے میرا بجز تمہارے یا غوث میرا بجز تمہارے یا میرا بجز
جاری رہے گا. صلو علی الحبیب. وہ اسلامی بھائی جن کے نام ابھی نکالے گئے ہیں، ان کے یعنی پرچیاں بھی میرے ہاتھ میں ہیں. 3 ہو چکے ہیں، 4 ابھی نکلے ہیں. پھر انشاءاللہ مزید کی باری آئے گی اور آخر میں اس خوش نصیب اسلامی بھائی کے نام کی پرچی نکلے گی ان میں سے، جس سے بغداد شریف کا ٹکٹ دیا جائے گا. یہ جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ گلشن اقبال شعبہ درس نظامی فہد بن چاند فہد لا موجود. مدنی تربیتی کورس مرکز الاولیاء لاہور احمد علی ولد ہدایت اللہ لا موجود. احمد علی یہ شناختی کارڈ کی کاپی ہے. محمد جمیل عطاری ولد بن امام دین. سبحان اللہ ماشاء اللہ. طاہر ولد عبد الرحیم طاہر ولد عبد الرحیم طاہر ولد عبد الرحیم آپ کا نام ہے ماشاء اللہ. سر جب بھی نام پکارا جاتا ہے نا تو فوراً اسلام بھائی سبحان اللہ کہتے ہیں. ان کو روک نہیں سکتے. اس میں لبیک کی آواز دب جاتی ہے. تو لبیک والے سے درخواست ہے کہ آئندہ کے اگر یہ ترکیب ہو جائے نا کہ لبیک والا کم از کم 3 بار زور سے پکارے، تو جب یہ اگر 3 بار پکارے گا نا تو وہ سبحان اللہ کہنے والے تو ظاہر کہ پورے ہو جائیں گے. تو آخری لبیک ہو سکتا ہے کہ ہم جیسے ناظرین بھی سن لیں. تو لبیک کی آواز یہاں نہیں اتنی نکال دینی ہے بیچارے سب. وہ جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ وہ کیفیت میں آدمی لبیک 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 یوں نام آدمی نہیں وہ مت. نہیں، اس کا حل ایک یہ ہو سکتا ہے کہ جب نام پکارے جائیں نا اس وقت ان کی یاددہانی کر دی جائے کہ زور سے لبیک کہنا ہے جس کا نام آئے اور 3 بار کہنا ہے. یہ اگر اعلان کرنے نام پکارنے والا اگر یاد رہے نا اس کو یہ کہہ دے گا تو امید ہے فرق پڑے گا. اس سے ناظرین کے لیے بڑی دلچسپی کا باعث ہے یہ. ان کی لبیک، ان کی بے قراری دیکھنا، ان کی خوشی دیکھنا. چلے آئندہ ابھی 3 پرچیاں باقی ہیں. 3 ہے نا امین؟ 4 باقی ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہند بریلی کابینہ سے اور مراد آباد کا رہنے والا ہوں. باپا آپ جو میرے چہرے پر یہ داغ دیکھ رہے ہیں تو مہربانی کر کے آپ کی بڑی مہربانی ہوگی، اس کا مجھے علاج ارشاد فرما دیجیے. سبحان اللہ. داڑھی منڈانا حرام، 1 مٹھی سے گھٹانا حرام. اب داڑھی مبارک سجا لیں گے نا 1 مٹھی کم از کم ہو تو یہ داغ آپ کے چھپ جائیں گے. یہ داڑھی والے حصوں پر ہے. اب آپ کو یوں ہوگا کہ یار یہ تو پھر سفید بالوں کی وہ نقش و نگار ہو جائے گا. کہیں یعنی کہ جہاں داغ ہے وہاں سفید بال آئیں گے. تو پھر ٹھیک ہے، وہ اس کا حل مہندی ہے. ان حصوں میں مہندی لگا لینا.
ان بالوں میں, گناہ سے تو بچ جائیں گے. تو کیا بعید کہ آپ داڑھی رکھیں تو بال بھی وہ سب کالے ہی نکلے اس کی برکت سے. تو توبہ کر کے داڑھی سجا لیں. ایک علاج تو اس کا یہ آپ سے میں نے عرض کیا. اور یہ تو داغ ہو یا نہ ہو, سب کو داڑھی تو بڑھانی چاہیے, ضروری ہے, واجب ہے. اب یہ کہ وہ روحانی علاج کہ سفید داغ ہوں, یعنی جزام, اس کو کوڑ بھی بولتے ہیں, برس بھی بولتے ہیں. تو سفید داغ کے مریض جو ہے اس کو چاہیے کہ ایام 20 یعنی چاند کی 13, 14, 15 تاریخ کے روزے رکھے اور تینوں دن بوقت افطار اول و آخر 11 بار درود شریف کے ساتھ 100 بار یا رسول اللہ. باپا وہ آپ مائک میں شاید تھوڑی سی وہ گھگراہٹی ہو رہی ہے, اگر وہ چیک کر لیا جائے مائک کو. جی, وہ ریکارڈنگ میں بھی یہ آواز آ جائے گی ورنہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی توبو الی اللہ استغفر اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد علی الحبیب. صلی اللہ تعالی علی. کلیئر ہوئی آواز؟ آواز تو کلیئر ہے لیکن ابھی بھی جیسے ابھی خیرہ فرمائیں, امید ہے کہ نارمل ہو جائے گا. سفید داغ کے مریض کو چاہیے کہ ایام 20 یعنی چاند کی 13, 14 اور 15 تاریخ کے روزے رکھے اور تینوں دن افطار کے وقت اول آخر 11 بار درود شریف کے ساتھ 100 مرتبہ یا رسول اللہ پڑھے صلی اللہ علیہ وسلم. تو انشاءاللہ شفا یاب ہوگا. اور جسے طبیبوں نے لا علاج قرار دے دیا ہو وہ بھی عمل کرے تو انشاءاللہ عز و جل شفا پائے. سبحان اللہ. حسب ضرورت 11 دن, 40 دن, بلکہ عمر بھر یہ ورد جاری رکھ سکتے ہیں. ہر طرح کا مریض تا حصول شفا یہ ورد کرے. اور صحت مند عاشقان رسول بھی روزانہ یا رسول اللہ 100 بار مرتبہ پڑھا کریں تو اس کے فوائد بے شمار ہیں انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب. نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان, آپ کی بارگاہ میں ایک سوال ہے کہ جو سردی کے اندر موزے ہوتے ہیں, موزے کے اندر وضو کرتے ہیں تو اس کا مسح کس طریقے سے کیا جائے, اس کے بارے میں ہماری رہنمائی فرمائیں. میں حیدرآباد زمزم نگر سے عرض کر رہا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہار شریعت کے دوسرے حصے میں موزے کے مسح کے طریقہ اور اس کے مدنی پھول نے مسائل لکھے ہوئے ہیں اور کئی بار مدنی چینل پر یہ بیان کیے جا چکے ہیں. تو اگر اس طرح بھائی بیان کر دیں بہار شریعت سے دیکھ کر تو ان کی رہنمائی ہو جائے گی. بس سب سے جو اولن تو یہ عرض ہے کہ اس سے یہ جو اون کے موزے یا یہ عموماً جو موزے پہنے جاتے ہیں یہ مراد نہیں ہے, یہ چمڑے کے موزے ہوتے ہیں. اور چمڑے کے بھی موزوں کے اندر شرط یہ ہے کہ وہ بغیر باندھے چلے تو اس کا پاؤں جو ہے اس میں سے وہ نہ نکلے.
پاؤں نہ نکلنے سے مراد جو ہے کہ اس کی ایڑیاں جو ہیں وہ نظر نہ آئیں. تو ہمارے یہاں جو باپا عموماً ملتے ہیں وہ زپ والے ملتے ہیں. تو کافی عرصہ پہلے مفتی قاسم صاحب سے اس پہ بات ہوئی تھی, تو اس کا فائنل نہیں ہوا تھا کہ اس پہ جو ہے وہ مسح کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. آپ کو یاد ہوگا بابا, ہمارے مدنی مذاکرے میں ہم نے وہ ریگزین اس طرح کے موزے سب دکھائے تھے, کیونکہ یہ وہ دبیز کا لفظ جیسے کہ روایتوں وہ فقہ کی کتابوں میں آیا ہے, تو اس کے اندر سے بھی کوئی ایسی چیز اندر داخل پانی وغیرہ ہوتی نہیں ہے. تو مجھے جو یاد پڑتا ہے میری یادداشت کے مطابق, شاید آپ کو یاد ہوتا ہو, کہ جو موزے ہماری عموماً دکانوں پر ملتے ہیں یہ ریگزین کے بھی ہوتے ہیں, کیونکہ بالکل پیور لیدر کے موزے مہنگے بھی بہت ہوتے ہیں. تو اس پر بھی مسح کرنے کے حوالے سے جواز کا ارشاد فرمایا تھا, جو مجھے یاد پڑ رہا ہے. عماد بھائی اگر آپ کو بھی یاد آتا ہو. یہ اصل ایسا نہ ہو کہ جس سے پانی جذب ہو کر جی ہاں, کھال تک جیسے جذب نہ ہو پانی, تو اس میں ریگزین کے بھی اسی حکم میں, چمڑے کے ہی حکم میں آئیں گے. مگر ابھی زب کا مسئلہ انہوں نے بتایا نا, زپ باپا تقریباً اوپر کی طرف, جیسے کہ ایڑی سے اوپر کی طرف زپ آ جاتی ہے. لیکن یہ کہ کلیئر اگر آپ معلومات کر لیں نا, زپ کا مفتی مسئلہ صاحب سے آپ یعنی کلیئر وہ کر لیں. دبیز کا باپا مسئلہ نہیں تھا. دبیز وہ تو سمجھ آ رہی کہ اس کا وہ نہیں ہو رہا, مسئلہ یہ آیا تھا واللہ عالم. اگر اس پہ دبیز اور چیز ہے. دبیز مانے موٹا, تو اون تو موٹا ہوتا ہے, یعنی ایسا موزہ نہ ہو کہ جو پانی کو جذب کرے. اس کے لیے لفظ دبیز میرا خیال استعمال شاید نہیں باہر ہوتا. شریعت میں اس طرح کا لفظ چمڑے کا ہو یا صرف تلا چمڑے کا, اور باقی کسی اور دبیز چیز کا جیسے کرمچ وغیرہ, یہ بہار شریعت کے اچھا الفاظ ہیں. دبیز لکھا ہے. جی بابا. اچھا ٹھیک. یہ کافی مطلب مدنی مذاکرے میں اس پر ہوا تھا اس وقت جی ہمارے جی, اب ساتھ. ریگزین میں چلے گا مطلب. جی ہاں, جی باپا. اور یہی دبیز میں آ موزے جائے جو گا. ہمارے یہاں مارکیٹ میں بکتے ہیں نا, مجھے یاد پڑتا ہے وہ دکھائی بھی گئے تھے, اور پھر اس کے بعد ہی یہ سارا ہوا تھا. واللہ عالم, میں اپنی یادداشت کے مطابق عرض کر رہا ہوں, کوئی شاید اس پر یہاں ہو چکا ہے, تو آپ معلومات کر لیں, پھر آئندہ ہفتے دیکھیں گے انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی یو کے بریڈ فورٹ. کل یہاں پر وتھ فلیگ آف غوث اعظم. سبحان اللہ. کل یہاں پر انشاءاللہ تعالی دعوت اسلامی کے مدنی مرکز فیضان مدینہ کا افتتاح ہے. سبحان اللہ. بریڈ فورٹ فیضان مدینہ, جس میں انشاءاللہ عز و جل نگران شورا کا بیان بھی ہوگا. وقت کیا ہوگا رضوان بھائی؟ انشاءاللہ عز و جل 7 بجے جو ہے, یہ کل 7 بجے شام کو اس کا وہ سلسلہ شروع ہو جائے گا پاکستانی وقت. پاکستانی وقت کے مطابق 7 بجے جو ہے شام کو. یہ انشاءاللہ عز و جل اس کا سلسلہ شروع ہو جائے گا, اور انشاءاللہ پھر بیان ہی شروع ہوگا پورے 7 بجے. اچھا ہاں, سلسلہ پورے 7 بجے بیان شروع ہو جائے گا, کیونکہ آگے پھر عشاء کی اذان بھی ہو جائے گی, اور ان کا افتتاح کا اجتماع شروع ہو چکا ہوگا بریڈ فورٹ میں انشاءاللہ تعالی. مدنی چینل کے ناظرین, انشاءاللہ کل ظہر کی نماز کے بعد تقریباً 2:26 پر مدنی چینل کا سلسلہ ہوگا. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اہم ترین موضوعات لے کر, اور بہت ہی اس میں اصلاح کے تربیت کے مدنی پھول بھی ملتے ہیں. تو نگران شورا کل اس موضوع پر سلسلہ فرمائیں گے, ایسا کیوں ہوتا ہے. تو اس کی بھی دعوت آپ کو دی جا رہی ہے, اس کی بھی دعوت عام کیجئے اور اسے بھی دیکھنے کی نیت کیجئے. پاپا الحمدللہ آج زمزم نگر حیدرآباد میں سخی عبدالوہاب شاہ جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے عرس کے سلسلے میں عاشقان رسول موجود ہیں, اور وہاں سے بھی اس بات کو کہا گیا, رکن شورا نے میسج کیا کہ یہاں پر بیعت کا سلسلہ جو ہوا تھا تو اس میں کچھ اسلامی بھائی مزید پہنچے ہیں وہاں پر, اور وہاں سے خواہش کا اظہار ہو رہا ہے کہ یہ مبارک موقع ہے, سب اسلامی بھائی جمع ہیں, اگر انہیں بھی اور مدنی چینل کے ناظرین کو بھی توبہ بھی کروا دیں اور سلسلہ عالیہ قادریہ میں مرید بھی فرما لیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا رسول وعلی اللہ, آلک واصحابک یا حبیب اللہ. وعلی آلک
لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا، بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا. ماں باپ کی نافرمانی، جھوٹ، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی، گالی گلوچ، فلمیں، ڈرامے، گانے باجے، بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا. اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم عالی شان مرید ہوتا ہوں میں خاندان عالی شان قادریہ رضویہ میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیا اور آپ کے ذریعے سے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا. اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا. صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ. آنے والی پیر شریف یوم کفل مدینہ ہے. سبحان اللہ. تمام اسلامی بھائی نیت کر لیں کہ آنے والی پیر شریف کو ہم یوم قفل مدینہ منائیں گے. یعنی کل میں نیت کرتا ہوں انشاءاللہ ایام قفل مدینہ مناؤں گا انشاءاللہ 3 دن 72 گھنٹے انشاءاللہ. یعنی کل ممکن ہے عیسوی سن جو انگریزی تاریخ ہے اس کے مطابق تو پہلی پیر شریف، بلکہ کل چاند ہو جائے گا. ہو چکی پہلی تاریخ تو ہو چکی نا آج. نہیں بابا 29 ہے آج 29ویں شب ہے نا بابا. یہ تو ربیع الاخر شریف کی نا. ہاں تو کل مغرب کے بعد ہو ہی جائے گا. نہیں کل 30 ہوگی. کل 30 ہوگی تو یہ پیر نہیں بنے گی. ہاں کل 30 ہوگی تو یہ پیر نہیں بنے گی. مدینے میں تو ہو جائے گا. سبحان اللہ. منائیں گے یار. سبحان اللہ. پیدان کفر مدینہ انشاءاللہ عز و جل. کہ مدینے میں تو پہلی پیر ہی ہے. جی بابا. آج ہو سکتا ہے چاند ہو جائے یا کل ہو جائے. خاموش شہزادہ رسالہ اس کے پڑھنے کی بھی نیت کر لیجئے اور اس کے بیانات وغیرہ بھی ہمارے یہاں ماحول میں کیے جاتے ہیں، بالخصوص پہلی پیر شریف ہر ماہ کی. نیز یہ کہ لکھ کر گفتگو کرنے کا بھی ہم معمول بناتے ہیں تاکہ کم بولنے کی بھی عادت پڑے، فضول کلام سے بچنے کی عادت پڑے. گناہوں بھرے گفتگو سے تو بچنا ہی بچنا ہے. ضرورت کی باتیں بھی کوشش کر کے اس روز ہم لکھ کر کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ہماری عادت بنے اور زبان فضول کلام سے بھی بچے، گناہوں بھرے کلام سے بھی بچے، باتوں سے بچے اور نیکیوں بھرے ہم معاملات میں رہیں. اور اس میں جو احتیاط امیر سنت بیان فرماتے رہتے ہیں کہ کب بولنا لازمی ہوتا ہے. جیسے کسی نے سلام کیا تو سلام کا جواب دینا ہی دینا ہے.
اس میں ہاتھ سے اشارے سے تو ہم بولیں گے نہیں یا جواب دیں گے نہیں، تو جہاں جہاں ضرورت ہے نیکی کی دعوت دیتے ہیں، درس و بیان کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو ایک کاش کہ ہم سب کو زبان کے ساتھ ساتھ آنکھ کا، کان کا، ہر عضو کا قفل مدینہ نصیب ہو جائے. دوزخ کی کہاں تاب ہے کمزور بدن میں، دوزخ کی کہاں تاب ہے کمزور بدن میں، ہر عضو کا سگے اتار لگا کفل مدینہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ طے ہوا کہ یہ پیر شریف جو ہے انشاءاللہ ہوگا. یہ جو میں قفل مدینہ ہے جی بابا انشاءاللہ. پاکستان میں چاند ہو یا نہ ہو. ہم باپا مدنی چینل پر جو ہم گھڑی دیکھ رہے ہیں 11:26 پر ہم نیت کرتے ہیں انشاءاللہ اس پیر کو بھی ہم یوم کفل مدینہ منائیں گے. سبحان اللہ. اس پیر کو بھی یا ہی؟ پاپا میں نے جیسے نیت کی کہ اس پیر کو بھی منانا ہے. نہیں دیکھو یہ اس وقت آپ اکیلے نہیں ہیں، ہاں تو سب کے ساتھ چل رہا ہے نا، دنیا سب مل دعوت کے منائے، اسلامی میں یوم قفل مدینہ سب منائے کس بابا، دن ہے؟ سب منائے اسی میں. کیونکہ اب آنے والی پیر شریف تو یہ اسی پیر شریف اسی کو پیر ہم شریف یوم کو. قفل مدینہ کا اعلان کر دیتے جی انشاءاللہ اس پیر شریف کو کہ مدینہ منورہ کے مطابق تو ہے ہی پہلے ہی پیر شریف وہ ہے بھی قفل مدینہ، تو یوم قفل مدینہ اس پیر شریف کو ہے انشاءاللہ. انشاءاللہ عز و جل. بغدادی کسوٹی. اچھا اب سالار قفل مدینہ جو ہے، سالار یوم قفل مدینہ، سالار قفل مدینہ، آج وہی بغدادی کسوٹی کروا دیں اگر موجود سبحان ہے. اللہ. جی موجود ہیں بابا، فضل میں موجود ہیں. ہاں تو اب یہی آج بغدادی کسوٹی یہ کروائیں گے انشاءاللہ. سبحان آگے آئے نا. اللہ. صلی اللہ علیہ وسلم. بابا شریک کس کو کریں گے؟ آپ طے کر لیں، میں ابھی حاضر ہوتا ہوں. فضل بتائیں کون 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 ہونے چاہیے. ویسے ماشاءاللہ ان کا کوئی کورس بھی تو شروع ہوا ہے نا، مدنی مقصد کورس. امین بھائی کل سے شروع ہوگا؟ پیر شریف سے ہی شروع ہو. ماشاءاللہ. کل سے اسلامی بھائی انشاءاللہ عز و جل وہاں پہنچ جائیں گے صحرائے مدینہ میں. جی شامل کریں. یہ جو 12 دن کے لیے جو شریک ہو رہے ہیں اگر جو یہاں موجود ہیں انہی میں یہ بغدادی کسوٹی ہو جائے، جو 12 دن کی نیت کر چکے ہیں. مرحبا مرحبا. سبحان اللہ. وہ اسلام بھائی آگے آ جائیں جو 12 دن کے اس کورس میں شامل ہو رہے ہیں. ایسا بھاجی امین وقت چلائیں ہم. فضیل بھائی آپ اگر اوپر کرم فرما ہو جائیں. اماد بھائی طریقہ بیان فرما دیں.
آپ کے پاس 11 سوالات ہیں. کوئی بھی مرادی شے ہو سکتی ہے, آپ کو وہاں تک پہنچنا ہے, اور مرادی شے مرادی شخصیت تک پہنچیں گے. فی سوال 25 سیکنڈ ہے جس میں مشورہ نہیں کر سکتے, اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ کو آخری آپ نے جواب دینا ہے. چمڑے کے موزے کے حوالے سے جو مسح کا بیان جو ہوا تھا, اس میں جو کچھ کہا گیا اسے کوئی کنفرم نہ سمجھے. اس کا مکمل مسئلہ انشاءاللہ تعالی آئندہ ہفتے مدنی مذاکرے میں بیان کیا جائے گا. سبحان اللہ. جی سوال کون کرے گا؟ مختلف مقامات پر امامت کورس, جامعۃ المدینہ کے طلبہ اور اسی طرح نیٹ کے ذریعے عاشقان رسول ذمہ داران موجود ہیں, اور یہاں بغدادی کسوٹی کا سلسلہ ہے. آئی صاحب ہمیں اجازت دے دے تو ہم وقت چلا دیں. وقت چلائیے. وقت چلائیے, مناظر چلائیے, مدینے والے دکھائیے, مکے والے دکھائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا آپ کی مرادی شخصیت انسان ہے؟ نعم, یعنی ہاں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا وہ ظاہری حیات سے متصف ہیں؟ نعم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہے صاحب کیا ان کا تعلق دعوت اسلامی سے ہے؟ نعم. حیات 3 میں دوبارہ کرنی پڑے گی. سب پہنچا ڈالا ہے. چلیں تھوڑا ایسا نہیں کرو, تھوڑا تو کھینچو تو صحیح. بھائی چوتھا سوال کیجئے, کہیں نہ کہیں پہنچ جائیں گے آپ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا وہ شخصیت غوث پاک کے سلسلے میں مرید بھی کرتے ہیں؟ نعم. سبحان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ. کو مشورہ جاری ہے. وعلیکم السلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فضیل بھائی کیا وہ ابھی مدنی مذاکرے میں شریک ہیں؟ میرے علم میں نہیں ہے. ابھی آج جن کا آج مطلب اس طرح کا کوئی منظر دیکھا نہیں ہے. ہم نے چینل پر بھی نہیں دیکھا کہ جن کا یہ پوچھ رہے ہیں وہ مدنی مذاکرے میں ہیں یا نہیں ہیں اس وقت. نہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا ان کا تعلق باب المدینہ سے ہے؟ نعم. اس وقت سردار آباد سے ایسا میسج آیا ہے کہ وہاں الحمدللہ 6 اراکین شورا, نگران کابینہ, کابینات وغیرہ مدنی مذاکرے کے اندر شریک. تو کوئی ایسا کیمرہ تھا نہیں جو ان سب کو اپنے دامن میں سمیٹ لے اور ہم اس کی زیارت کر لیتے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا ان کا تعلق اراکین شورا میں سے ہے؟ لا. المدد. ٹریک چینج ہو گیا ہے نا. 7 سوالات ہو چکے, آپ کے پاس 8ویں کا وقت جاری ہے. تقریباً 10 سیکنڈ باقی آپ کے پاس. 5 3 آخری سیکنڈ. وقت ختم. بھائی اتنا آسان تھا کہ اب مہلت نہیں ملے گی دوسرے سوال کی. یہ سوال وقع گیا. 8ویں سوال کا وقت چلائیے. تھوڑا کچھ تو بچنے کی صورت کیجیے.
کلیوں میں آئی جو خوشی تھی وہ کچھ مرجھائی سی ہے. 10 سیکنڈ باقی ہیں 90 سوال میں. السلام علیکم دوسرا مصرع نہیں ورحمۃ تھا اللہ کوئی؟ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا ان کا تعلق خاندان امیر علیہ سنت سے ہے؟ یا غوث پاک، یوں ڈائریکٹ آ گئے. اب کیا کریں فضل بھائی؟ نعم. تو ہاں بولنا پڑے گا. چلو یوں نام یوں بولا نا. نام. نعم. 2 سوالات باقی آپ کے پاس. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا فضل بھائی آپ کی بنیادی شخصیت کی کنیت ابو اسید ہے؟ نعم. سبحان اللہ. کیا ہو گیا بھائی؟ چلو یہ ادب کا تقاضا ہوگا، ہو سکتا ہے. آخری سوال جو ہے اس وقت آپ کے پاس، اس کے چند سیکنڈ باقی ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا وہ شخصیت ہر بدھ کو اسلام بھائیوں سے آپ ملاقات بھی فرماتے ہیں؟ لا. نام بتائیے. آپ کے پاس 25 سیکنڈ ہم چلا رہے ہیں، اس پہ آپ نے نام بتانا ہے. نام بتانا ہے، یہ بھی یاد رہے. آواز آواز باپا کی آواز. مائک مدینہ. میٹھا میٹھا. الحمدللہ. پیارا پیارا. باپا سمندر والے سوال بھی ہمارے پاس ہے انشاءاللہ. مدینہ شریف سے بھی آئے باپا. فضیل نے سب کو ہلا کر رکھ دیا کہ اب کیا ہوگا. بدھ کو ملاقات نہیں ہوتی اور ہے بھی ابو اسید. یہ کون سا ابو اسید آ گیا؟ اہل مدینہ مرحبا. سبحان اللہ. مدینہ کا قافلہ اس وقت مدنی چینل پر نظر آ رہا ہے. اللہ اللہ ان کا کرم دیکھنا ہم تصور میں روزے پہ جانے لگے. پھر دل مبتلا کیف پانے لگا، پھر مدینے کے دن یاد آنے لگے. ہاں کاش ہم بھی وہیں ہوتے. اللہ راضی تھی. جی کیا ہوا حاجی امین؟ کنفرم کر رہے ہو فون کر کے کر رہے ہو؟ ایسا وقت تو مطلب سارے چلے گئے. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا آپ کی مرادی شخصیت حاجی عبید رضا اتاری دامت برکات میں عالیہ ہیں؟ جواب درست ہے. ہر بدھ کو یوں ملاقات ہوتی نہیں ہے. اکثر مطلب اکثر جب یہ ممکن ہوتا ہے الحمدللہ. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ویسے تو یہی ہے کہ بدھ کو ملاقات ہوگی، لیکن یہ کہ جو آتے ہیں وہ کنفرمیشن لینے ہیں. عموماً میسیجز بھی اس کے چلائے جاتے ہیں کہ مدنی چینل پہ بھی تشہیر ہوتی ہے کہ ملاقات فرماتے ہیں. چاہے صاحب یہ جیسے ابھی یہ ہوا نہیں، یہ لا کا محل نہیں تھا. یہ ہر بدھ ویسے لیل اکثر حکم الکل کا جزیہ ہے کہ اکثر کل کے حکم میں ہوتا ہے. اب یہ کہ کبھی چھٹی ہو جانا اتفاقیہ، وہ اس کو چھٹی نہیں کہتے. یعنی کہ بدھ کو ہوتی ہے. میرا ناقص وہ ہے کہ یہ اس کا لا جو تھا نا. نعم باپا وہ سالار نے جو اب فرمایا کیا نام تو کہہ خزا دیا. نہیں ہو سکتی اس کی. باپا کوئی صورت بنا دے باپا.
कजा नहीं हो सकती। अब इसको 12 माह के लिए बांध दो, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, सालाना कुफले मदीना को, क्या बात तो है, सारी दुनिया में कुफले मदीना के डंके बजाते फिरेंगे। सुभान अल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला सल्लल्लाहु मुहम्मद। मदनी तआला फीस के बगैर नाम अला है। मोहम्मद। अच्छा, ये फुजैल भाई अगर इसकी थोड़ी और वजाहत करें कि जैसे 12 दिन का ये जो आप कोर्स करा रहे हैं, तो इसमें कौन शामिल होंगे, और अगर कोई आना चाहे तो ज़ाहिर है आप पीर शरीफ से शुरू कर रहे हैं सहराए मदीना बाबुल मदीना में, तो कौन सा कोर्स है और कौन कौन आ सकता है इसमें, ताकि अगर अभी कोई मौजूद हो सुने तो वो भी शामिल हो जाए इसमें। इसमें ये बाकायदगी के साथ तो पीर शरीफ से ही शुरू हो रहा है, लेकिन कल ज़ोहर के बाद से यहाँ से फैज़ान मदीना से इस्लामी भाई रवाना होंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। तो इसमें तय ये हुआ था, हमारे अमीन भाई काफ़िला ज़िम्मेदार हैं और हाजी शाहिद साहब से भी निगरान पाकिस्तान इंतज़ामी काबीना से, कि मुअल्लिमीन जो हैं वो इसमें शरीक होंगे, जो मदनी इनामात व मदनी काफ़िला कोर्स करवाते हैं या तरबती कोर्स करवाते हैं वो होंगे, और पाकिस्तान मजलिस मदनी इनामात के ज़िम्मेदारान और काबीना मदनी इनामात के ज़िम्मेदारान। तो अभी यही इस्लामी भाई शरीक होंगे, और इसके बाद जो हम कोर्स करेंगे तो उसमें फिर जो तय होगा उसके मुताबिक इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल ऐलान करेंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मजीद 4 नाम। तो अब जिनका नाम का ऐलान हो वो सके तो उठकर 3 मरतबा कम अज कम, थोड़ी अगर बन सके तो कोई वजदानी कैफियत लेने, यार लब्बैक लब्बैक लब्बैक, नाम तो लेने दो भरपूर आवाज के साथ। सुभान अल्लाह कहने वालों की सुभान अल्लाह ऐसी आवाज लगाए कि शैतान दरज उठे। अल्लाह। दरसे निजामी दर्जा साबिया जामियतुल मदीना फैज़ान मदीना बाबुल मदीना अब्दुल रहमान बिन मोहम्मद बख्श, अब्दुल रहमान ला मौजूद, जामियतुल मदीना फैज़ान बगदाद, बगदाद, मोहम्मद हसन अत्तारी बिन गुलाम मुस्तफा, जामिया तलबा, इटली वाले भी आ गए। अब शनाती कार्ड आया है। माशाअल्लाह। मोहम्मद हनीफ बिन शाह बहराम, माशाअल्लाह, लब्बैक की आवाज आई है। माशाअल्लाह। मोहम्मद इरफान बिन रियाज, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। ये निकल गए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। सवाल। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा अमीर अहले सुन्नत से सवाल है, अगर उकाब सुधाया हुआ हो तो क्या उसका किया हुआ शिकार खाया जा सकता है? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये उकाब सदाया हुआ हो तो खाया जा सकता शिकार ये, और दिखा मछली रहे। दीगर हलाल जानवरों के शिकार के जुदा है काम होते हैं,
اور مچھلی کے احکام بالکل ہی جدا ہیں. مچھلی کے لیے اس کو سدھانے کی حاجت یعنی ان معنوں کر نہیں ہے جن معنوں کر وہ پرندے وغیرہ حلال پرندے شکار کرنے کے احکام ہیں. تو مچھلی میں چاہے سدایا ہوا ہو یا سدایا ہوا نہ ہو، چاہے اتفاق سے یہ عقاب ہو یا کوئی چیل ہے یا کوا ہے، مچھلی لے کے اڑا، آدھی کھائی آدھی پھینک دی، تو زندہ مچھلی اس نے جو پکڑی آدھی کھا کے آدھی پھینک دی تو وہ آدھی بھی حلال ہے. مچھلی کے لیے اصول یہ کہ مچھلی طبعی موت مر کر، اپنی نیچرلی موت مر کر پانی میں الٹی تیر جائے تو یہ حرام ہوتی ہے. اس کے علاوہ اگر کسی سبب سے مری، مثلا وہ پانی آیا زور کا اور مچھلیاں بہ کر آ گئیں، اب پتھروں میں گڑھوں میں اٹک کے پھنس کے مر گئی تو یہ بھی حلال ہے. یہاں تک کہ اگر جانور نے نگل لی اور اب پھر اگل دی اور وہ اندر پیٹ میں جا کے تنگی کی وجہ سے مر چکی ہے، اب یہ مری ہوئی مچھلی اگر اس میں تغیر واقع نہیں ہوا، یعنی گل گئی، بدبو ہو گئی، نرم پڑ گئی، ایسا نہیں ہوا، فریش ہے، تو یہ بھی حلال ہے. تو یوں عقاب کی بھی مچھلی ان شرائط کے ساتھ حلال ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پاپا یہ مرکز الاولیاء لاہور میں موجود عاشقان رسول اور پاپا وہ مدنی منی کے مناظر بھی ہمارے پاس تیار ہیں. سبحان اللہ. حاجرہ یہ بھی مرکز الاولیاء کے مدنی منی ہے پاپا، وہیں کی رہائش پذیر. دکھائیں. اللہ اللہ. محمد دیکھیں خالی. ماشاء اللہ. یہ بنت یافور بابا یہ مرکز سردار آباد. ماشاء اللہ. پاپا مدینہ شریف سے چند عاشقان رسول نے سوالات کیے ہیں، وہ اجتماعی طور پہ چلائے جا رہے ہیں. ماشاء اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد حمزہ رضا تاری ہے. میں باب المدینہ کے جامعہ فیضان بخاری کے درجہ ثانیہ کا طالب علم. میرا امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں سوال عرض ہے، کیا سنہری جالیوں پر حاضری دیتے وقت کیا نیت اور تصور ہونا چاہیے؟ جواب ارشاد فرما دیجیے. میرا نام عبد القادر ہے. باپا کی بارگاہ میں عرض ہے کہ سنہری جالیوں پر اگر کئی بار دن میں حاضری ہو، کبھی رونا آئے اور کبھی نہ آئے، تو کیا یہ دل کی سختی کی علامت ہے؟ باپا جان، میرا نام محمد ایوب اتاری، میرا تعلق باب الاسلام سندھ حیدرآباد سے. میرا سوال آپ کی بارگاہ میں یہ ہے، بعض لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ اپنے ملک میں رہ کر مدینہ آنے کے لیے تڑپتے رہتے ہیں، مگر جب یہاں آ جاتے ہیں تو ان کو فضول باتوں میں اور ادھر ادھر بازاروں میں گھومتے دیکھا گیا ہے. کیا باپا جان ایسا کیوں ہوتا ہے؟ برائے کرم جواب ارشاد فرما دیجیے. جزاک اللہ تعالی. آمین. وإیاکم. یہ تینوں جو سائلین ہیں یہ اسی قافلے سے تعلق رکھتے ہیں. ابھی جو مدنی منع نے سوال کیا یہ ذہنی آزمائش کے کامیاب طلباء میں سے تھے، اور باقی اسلامی بھائی ویسے کوئی سرپرست کی حیثیت سے گیا ہوگا، کوئی ویسے ہی اپنے طور پر مدینہ شریف حاضر ہوا ہوگا. تو اس طرح یہ بہت بڑا قافلہ مدینہ منورہ میں اس وقت موجود ہے اسلامی بھائیوں کا. تو وہیں سے یہ ریکارڈنگ انہوں نے کی ہے اور ہمیں بھیجے ہیں، جیسا کہ آپ دیکھ رہے تھے سوالات.
तो बारगाह रिसालत में हाजिरी के आदाब का लिहाज रखूंगा। नीयत है कि अल्लाह की रजा के लिए हाजिरी दूंगा, हुक्म हदीस पर अमल करूंगा। कि सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने कुछ इस तरह इरशाद फरमाया कि जिसने हज किया, अच्छा ये हज ही नहीं है, इस वक्त ये उम्रे पर है, तो उम्रे वाले के लिए तो वो हुक्म नहीं है, लेकिन खैर वैसे वो हदीस शरीफ अर्ज करी दूं कि जिसने हज किया और मेरी जियारत को ना आया उसने मुझ पर जफा की, यानी गोया मुझ पर जुल्म किया। यूं जिसने हज किया उस पर तो करीब वाजिब है हाजिरी दरबार रसूल की। उम्रे वाले पर यह हुक्म नहीं है, करीब वाजिब नहीं है, एक मुस्तहब अम्र है कि उसको हाजिरी दे सरकार के रोजे पर। तो मैं इस हदीस की फजीलत को पाने के लिए हाजिरी दूंगा। मंजारा कब्री वजबत लहू शफाअती, जिसने मेरी कब्र मुनव्वर की जियारत की उसके लिए मेरी शफाअत वाजिब हो गई। हाथ बांधकर सलाम अर्ज करूंगा, जाली मुबारक के अंदर झांकूंगा नहीं, इसको छूने की कोशिश नहीं करूंगा, क्योंकि आला हजरत रहमतुल्लाह तआला अलैह ने लिखा है कि वो 4 हाथ दूर रहने में ताजीम है। 4 हाथ दूर है, यानी कमोबेश 2 गज 2 मीटर, तो इसमें चूमने का तस्वुर फिर नहीं रहा ना। हाथ लगाना ये अदब के खिलाफ है आला हजरत के नजदीक, और हम भी इसकी तस्दीक करते हैं, हम आला हजरत के फतावा को मानते हैं। तो किसी ने जाली पर हाथ लगाया, चूमा, तो गुनाहगार भी नहीं है। तो इस तरह ये कि मैं सलातो सलाम अर्ज करूंगा, ये कबूलियत के मकामात है, तो यहां अपनी और अपने वालिदैन अजीज व अकरीबा और जिन्होंने दुआओं के लिए कहा उन सबके लिए दुआ करूंगा, जिन्होंने सलाम का कहा उनके सलाम पेश करूंगा। तो ये सब रिजा इलाही के लिए अच्छी अच्छी नीयतें करके हाजिरी दे। दूसरे सवाल में दिल की सख्ती के कभी रोना आता है कभी नहीं आता, तो रोना नहीं आता इसको मुतलकन दिल की सख्ती नहीं कहेंगे, वरना तो बड़े बड़े औलिया किराम भी हर वक्त नहीं रोते रहते, वरना हर वक्त रोना ही पड़ेगा, तो उनके दिलों को हम सख्त भी नहीं कहेंगे। तो मैंने पिछली बार कुछ एक सवाल के ज़िम्न में अर्ज किया था, एक खातून की आंखें खुश्क, उनके आंसू ही खुश्क हो गए, वो कुछ वो एंटीबायोटिक बेचारी ने ली, तो उसके ताल्लुक से सवाल आया था। तो वैसे भी ये देखा जाता है आमतौर पर कि किसी के पास आंसुओं का फुल स्टॉक होता है, खाली वो तार छेड़ने की देर होती है। अभी अभी हंस मुस्कुरा रहा होता है और वो मुंह फुला के वो करता है और आंसू दर दर उसके गिरने शुरू हो जाते हैं, तो उसका फुल स्टॉक, ठीक है ना। और बाज बेचारे वाकई उनका दिल भी वो लीरे लीरे हो रहा था, सीना फट रहा होता है, लेकिन कि वो हकीकत में रो रहा होता है और उसके आंसू नहीं निकलते। तो किसी के पास कम आंसू होते हैं, किसी के पास बड़ी टंकी फुल होती है उसके जल्दी निकल आते हैं, और जिसके कम होते हैं उसके देर में निकलते हैं या नहीं निकल पाते। अब ये हो सकता है कि हम ये कहें कि उसके अंदर का प्याला बड़ा होता है, प्याला बड़ा होता है जिसके ज्यादा नहीं, मतलब छलकता, अंदर में पानी है, आंसू का स्टॉक है, लेकिन अंदर में वो प्याला बड़ा, छलकता जल्दी नहीं है। और बांस का प्याला छोटा होता है, पानी भी कम होता है, छलक जल्दी पड़ता हो, यूं नहीं। आपकी मर्जी, आप जो चाहे कह दें। मैं तो वो मौलाना हसन रजा खान अलैह रहमतुल हन्नान का शेर याद कर रहा था। ऐ आह मेरे दिल की लगी और न बुझती, क्यों तूने धुआं सोजिश सीना। ऐ आह मेरे दिल की लगी और न बुझती,
क्यों तूने धुआं सीने सौजा से निकाला, रोजा से निकाला, यानी ऐ आ तू बाहर क्यों निकली, तू अंदर ही रहती, दिल के अंदर रहती और घुटती रहती। तूने जब तू निकली तो मेरे सीने का भार हल्का हो गया, सोजिश सीना जो थी, तपिश थी, वो ठंडी हो गई। तो ये अंदर ही रहे। तो यूं जो जिसके आंसू नहीं निकल रहे, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो आशिक नहीं है, या वो खाइफ खुदा नहीं है, या ये सख्त दिल वाला है, माज़अल्लाह। तो ये अपने अपने हिसाब किताब है। और जिसके आंसू छलकते हैं ना, उसको रिया का खतरा ज्यादा होता है कि लोग उसकी तारीफें करते हैं कि यार ये आशिक रसूल है, बहुत रोता है, खौफ खुदा में बहुत रोता है। दुआ शुरू होती है और इस पर गिरिया तारी हो जाता है, नाच शुरू होती है और इस पर गिरिया तारी हो जाता है, रोना तारी हो जाता है और रोता रहता है जब देखो। तो ये फिर जब सुनेगा तो ये फूलेगा नहीं, इसका चांस ज़ाहिर है कि बहुत कम है। तो जिसके आंसू नहीं नजर आते, इस मानो कर तो वो रिया से इधर बचा हुआ है, इस हमले से बचा हुआ है, आंसुओं के ताल्लुक से। हमने बाकी खाली मुंह बनाना भी वो रिया, इस पे भी हमला तो होगा ही रिया का। देखने वाला ये बोलेगा रोता है। तो दिल से ताल्लुक है। जिसके आंसू छलकते हैं हम उसको नऊजुबिल्लाह रियाकार नहीं बोलेंगे। एक मैं उसी के लिए अर्ज कर रहा हूं जिसके आंसू छलकते रहते हैं, बहते रहते हैं, कि वो डरता रहे अल्लाह ताला से कि कहीं मैं रियाकारी में ना पड़ जाऊं। वो किसी ने कहा, शायर ने, साइम कमाल जब्त की कोशिश तो की मगर, कि मैंने तो बहुत कोशिश की कि मैं जब्त करूं और मेरे आंसू ना निकले, ये अंदर ही कुछ मतलब है ना कि अपना तूफान मचाते रहे और मुझे तड़पाते रहे। साइम कमाल जब्त की कोशिश तो की मगर, पलकों का हल्का तोड़कर आंसू निकल पड़े। मैं क्या करूं, मेरा बस ना चला। और ये आंसू जो थे इन्होंने जोश मारा और मेरी आंखों के जरिए उसका चश्मा उबल पड़ा। तो अपना अपना अंदाज होता है, अपने अपने जज्बात होते हैं। तो बहरहाल ये कि कभी रोना आता है, आंसू निकलते, कभी नहीं निकलते। तो ये भी मुख्तलिफ कैफियत, हर वक्त अगर कैफियत रहती तो फिर हमारे सारे काम जो है ना वो डिस्टर्ब हो जाते, हर वक्त रोते रहते। तो कभी और हर वक्त कैफियत होती और हम जब भी बारगाह रिसालत में हाजिरी दें और हमारा दिल भी तड़पता रहे और सीना भी सुलगता रहे और आंसू भी छलकते रहे, तो ये खतरा है कि हम कहीं मेमे में पड़ जाएंगे, मैं बड़ा आशिक रसूल हूं, और जो दूसरा न रोता उसके बारे में हम वसवसों में शिकार हो जाए, इसका दिल सख्त है, लेकिन यहां कर नहीं रोता। तो पता नहीं कितनी हिकमतें होंगी। ये हमारे मुंह में लगाम है कि कभी रोना आता और कभी रोना नहीं आता, यूं समझ ले। अच्छा, तीसरा ये कि वो मदीने आने से पहले तो खूब तड़पते हैं, मदीना मदीना करते रहते हैं। जब मदीने आते तो शॉपिंग सेंटरों के फेरे लगाते हैं और खुशगपियों में लग जाते हैं, मजाक मस्करी में लग जाते हैं। तो ये उन लोगों का हाल होता है कि जिनको मदीने में ज्यादा दिन मिलते हैं। तो इसलिए मदीने में ज्यादा दिन रहना जो है ना, जो भी रहेगा वो रिस्क में। मुझे सन 80 में किसी ने बहुत प्यारी बात बताई थी। उसने कहा कि मदीने शरीफ में रहने से खवास का जज्बा, ज़ौक़ और इश्क बढ़ता है, और जो खवास नहीं है, अवाम का जज्बा घटता है, कमी आती है उसमें। गजाली दौरा हजरत अल्लामा काज़मी शाह साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह मदीने मुनव्वरा में जब हाजिरी होती थी ना, मेरी मालूमात के मुताबिक अर्ज कर रहा हूं, तो 2-3 दिन से ज्यादा नहीं ठहरते थे।
اور فرماتے تھے کہ میں یہاں کا ادب نہیں کر سکتا. یہ آپ کی عاجزی تھی. تو یوں ہمارے ہاں چونکہ ہم کو زیادہ موقع ملتا ہے، اور خصوصاً جو وہاں رہتے ہیں، کام دھندا کرتے ہیں، تو اس کا تو عموماً بہت ہی حال جو ہے نا وہ عجیب و غریب اور غریب و عجیب ہوتا ہے. دیکھیے میں ہر فرد کی بات نہیں کرتا. سیدی قطب مدینہ کم و بیش 77 یا 75 برس مدینہ پاک میں رہے، تو وہ من جملہ خواص تھے، وہ خواص میں سے تھے. ان کی بات نہیں کر رہا، وہ تو ماشاءاللہ ہر پل ان کا تو ذوق بڑھتا ہی ہوگا. عوام کی، ہم جیسوں کی بات کر رہا ہوں کہ ہم لوگ جو ہے پھر غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں. پھر وہی مذاق مسکریاں. اگر یہ پتا ہو کہ بھائی 2-3 دن ہی رہنا ہے تو پھر اس کی کیفیت اور ہوگی. ایک کو میں جانتا ہوں کہ ایک بار وہ ایک زائر مدینہ گیا، اور اس کی ترکیب یہ تھی کہ بس وہ یہی پہلی حاضری اور یہی آخری حاضری. میں تھوڑی دیر کے لیے مدینہ شریف کا موقع مل گیا اس کو حاضری کا. تو وہ بس وہ جب مدینہ گیا تو وہ تھا اور اشکوں کی حاضری تھی. اچھا، اس کا رونا غالباً تھمتا نہیں تھا، یہاں تک کہ اس کو کوئی جاننے والے لے گئے اور گھر اپنے لے گئے، کھانا کھلایا. وہاں بھی وہ بس وہ اپنی اس پر کیفیت تھی ذوق کی. تو یہ کیا تھوڑی دیر کا تھا. اگر اس کو بھی یہ پتا چل جاتا نا کہ اپنی مطلب یہاں 8 دن کی حاضری ہے یا 15 دن کی یا 12 دن کی یا پورا رمضان کا مہینہ گزارنا ہے، تو پھر ظاہر ہے کہ پھر وہ بھی ہنسی مذاق اور سب اس کو بھی سوچتا. اب پتا تھا کہ میں تھوڑی دیر کے بعد یا بقی ہے یا پھر واپسی ہے، تو اس لیے وہ اپنا سانس کوئی ضائع نہ ہو، بس یہی حاضری اول بھی ہے، یہی آخر ہے، یہی حاضری دربار ہے، اور یہی مطلب ہے الوداع. تو یہ میرا خیال ہے میں جو عرض کرنا چاہتا تھا وہ سائلین، حاضرین، ناظرین سب سمجھ گئے ہوں گے. تو زیادہ دن کے لیے بھی جائیں تو کم از کم واقعی یہ تو کرنا چاہیے کہ شاپنگ سینٹروں کے پھیرے نہ لگائے جائیں کہ وہاں ذرا اب کوئی بھی دنیا کا شاپنگ سینٹر ہو، مکہ مدینہ بھی اس میں شامل ہے کہ بدقسمتی سے عورتیں ہی عورتیں ہر طرف. پھر ظاہر بازار کا ماحول غفلت بھرا ماحول ہوتا ہے، تو ضرورتاً جاننے میں کوئی حرج نہیں ہے. خواہ وہاں کے پھیرے لگاتے رہنا، گھومتے رہنا. یہ تھوڑا وقت ملا ہے تو جتنا ہو سکے درود و سلام میں گزارے، مسجد نبوی شریف علی صاحب الصلاۃ والسلام میں گزارے. اگر وہاں جتنا گزار سکتا ہے اپنے گھر پہ گزارے. احباب کی ملاقات بے شک کرے، بزرگوں کی زیارت کرے، علماء کی زیارت کرے. جو وہاں زیارات ہیں مقام مقدسہ کی، ان کی حاضریاں دے. نے آپ کو یوں مشغول رکھے. پھر اس میں مذاق مسخری، گپ شپ گپ، یہ تو یوم کفل مدینہ منانا شروع کر دیں گے نا کہ جب یار ہم مدینے سے دور رہ کر یوم کفل مدینہ مناتے ہیں، چپ رہتے ہیں، تو جس نسبت سے کفل مدینہ ہم کہتے ہیں اس مدینے میں جا کر تو عاشق رسول مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کے شعر پر ہی عمل ہونا چاہیے. چپ کر میرے علی اتے جا نہیں بولن دی. مدینے جانا ہے تو گونگے بن جاؤ، بہرے بن جاؤ، اندھے بن جاؤ، اور یوں مدینے کا سفر. گونگے ان مانو کر کہ فالتو بات نہیں، بہرے ان مانو کر کہ فالتو بات سننی نہیں ہے، فالتو مجلسوں میں جانا نہیں ہے. اندھے ان مانو کر کہ فالتو چیزیں دیکھنی نہیں ہے.
यानी बद निगाही से और फजूल निगाही से अपने आप को बचाना है। काश नसीब हो जाए। ये असल वल्लाहु में तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। इसमें खुसूसन दोस्तों की जो ग्रुप में जाते हैं ना, उनका बचना बहुत मुश्किल है। ग्रुप में तरह तरह के लोग होते हैं और हर एक की अपनी अपनी क्वालिटी होती है, तो यूं बंदा बहुत फंस जाता है। या तो बिल्कुल अपने अगर संजीदा है तो अपने साथ भी संजीदा हो। हम कुफले मदीना का ज़हन रखते हैं तो एक भी बेकुफले मदीना साथ ना हो। अगर वो बातूनी और बोलकड़ा होगा ना तो ये अपने को चुप रहने नहीं देगा, बड़बड़ 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 करके हमारा मतलब है देखो ये कीमती टाइम जो है खराब कर देगा। तो सिलेक्शन ऐसा हो, कुफले मदीना वाले हों, तकवा परहेजगारी वाले हों और खाली सबके सामने हुआटी ना हो, वाकई आशिक रसूल हो, मदनी इनाबात के हामिल। अगर ऐसों का काफिला हो ना और सॉलिड हो, इसमें कोई झूठ बोलकर घुस ना जाए, धोखा देकर घुस ना जाए ऐसे काफिले में, फिर वो काफिले का लुत्फ ही कुछ और होगा। भाई ऐसा काफिला बन नहीं पाता है, इस दौर में बहुत दुश्वारी है। अल्लाह ऐसा काफिला हम सबको नसीब करे जिसमें हमको सिर्फ और सिर्फ आशिकान रसूल की सोबत मिले। बहुत अल्लाह करे। बहुत ज़्यादा बाबा पते की बात फरमाई। अगर कुरान पाक की कसरत से तिलावत करने वाला, मस्जिद में जिसका दिल लगता हो ऐसा इस्लामी भाई, और ज़बान का और आंख का कुफले मदीना लगाने वाला, लिख कर बात करने वाला, मोबाइल फ़ोन से कम उसको बिलखुसूस इस सफ़र में उसको हाथ लगाने वाला और इस तरह का अगर हो तो कुछ बात है। लेकिन चूंकि यहाँ पर हमारी जो तबीयत है ना वो उन आदतों का शिकार है जिसका हम उमूमन बयान करते हैं, और जब सफ़र का वक्त आता है ना तो उस वक्त ज़हनी कैफियत और कल्बी कैफियत में कुछ तब्दीली होती है, और जब वहाँ हाज़िरी होती है तो हाज़िरी होते ही कुछ लम्हों के लिए वो तब्दीली के असरात ज़ाहिर होते हैं। लेकिन चूंकि आदत हमारी वही बनी हुई होती है जो कि जहाँ से हम सफ़र पर चले थे, तो वो आदत ऊद करती है और दोबारा चंद ही लम्हों में या घंटों में या एक दिन में फिर वो अपने उसमें हम ढल जाते हैं और वो अंदाज जिसका आप मना फरमा रहे हैं वो इख्तियार हो जाता है। आप ऐसा कोई माहौल नहीं होता कि चलो उसको देखकर हमें संजीदगी मिल जाए। जैसे मुरीद सादिक मुफ्ती दावत इस्लामी रहमतुल्लाह ताला अलैह, अभी आप औसाफ बयान कर रहे थे और मेरे जहन में मुफ्ती दावत इस्लामी रहमतुल्लाह ताला अलैह का तस्वुर आ रहा था कि अल्लाह ताला इनको करोड़ों रहमत अता फरमाए। आपके मुरीदीन में ये एक बेमिसाल इस्लामी भाई गुजरे हैं जिनके साथ अगर सफ़र मुयसर आए तो वो शायद सफ़र जो साथ हो ना वो फैजियाब हुए बगैर ना रह सके शायद, और वो चले, जबकि दूसरे अवामिल साथ ना हो, इन्हीं को इनको आदमी रोल मॉडल बनाए तो बहुत सारी बचत हो सकती थी। ये है हकीकत है कि या तो अकेला हो या साथी हो तो मुफ्ती फारूक जैसा हो जी, लेकिन सारे मुफ्ती फारूक बन नहीं सकते जी। तो फिर भी वही के कुफले मदीना वाले और जो मैंने ये और आपने वो सब बताया तिलावत वाले, नवाफिल वाले और रोने धोने वाले, इस तरह का अगर माहौल हो ना तो वाकई सफर होगा ना अकेला हो। सन 80 में मैं अकेला गया था और वो भी एक सफर था मेरा, उसकी अपनी लज्जतें थी। बेशक इसके बाद हम मेरा ख्याल है 3 की तादाद थी हमारी, या 2 बार अकेला गया हूं, अब ये बराबर याद नहीं आ रहा मुझे। तो वो पहला सफर था, उसकी अपनी लज्जतें थी, उसका अपना अंदाज था, उसकी रुखसत का अपना अंदाज था। और इसके बाद जब काफिले बनने शुरू हुए तो काफिलों में मजा ज्यादा आता है, नफ्स को बड़ी राहत मिलती है, खिदमत करने वाले भी मौजूद होते हैं, बहुत कुछ होता है, तो उसका अपना एक लुत्फ होता है। लेकिन वो जब अकेला हो, ज्यादा कोई जान पहचान भी ना हो और मतलब आदमी चुपचाप अपना करता रहे,
इसमें एक अपना सुरूर होता है, लेकिन हर एक अकेला इस तरह सफर कर नहीं सकता, दुश्वारी होती है। लेकिन बेशुमार लोग अकेले जाते हैं हज पर, लेकिन उनका काफिला होता है, अकेले इन मानो कर वो रहते नहीं है। लेकिन अगर इनका कोई करीबी दोस्त ना हो ना, तो वो फिर अकेला ही समझो, अकेला हरम में जाएगा, अकेला हाजिरियां देगा, तो उसको काफी सहूलत होती है। जबकि खुद इसका अपना जहन बना हुआ हो, लेकिन बेशुमार अकेले ऐसे होते हैं कि बेचारों को तो अपना जहन थोड़ी होता है, ऐसे अजीबो गरीब जहन के होते हैं कि खुदा की पनाह। तो बिल्कुल ऐसे फेंकम फेंक कर रहे होते हैं, न मक्का देखते हैं न मदीना देखते हैं। एक बार मुझे मदीना मुनव्वरा में सन 80 के ये दोनों मतलब वाकयात है जो मुझे याद रह गए। एक हाजी साहब आए, वो कुछ बेचारे कुछ परेशान से थे, कोई तकलीफें पहुंच गई होंगी इनको, मेहमान थे, बाबुल मदीना के थे। तो ये कहने लगे कि अब ये इधर तो यूं है और बस ये 40 नमाजें पूरी हो जाए तो बस मक्के चले जाएं, बस। मैं वो सोचता रहा इस पर, मैंने कहा देखो यार, ऐसे बेशुमार हैं कि जो मदीने में रहकर भी मदीने में नहीं है, ऐसे भी लोग हैं जो मदीने में रहकर भी मदीने में नहीं है, और बेशुमार ऐसे हैं कि जो मदीने में ना रहते हुए मदीने में। ये बेचारा मदीने में आकर मुंझा गया है, भागने की तरकीबें सोच रहा है कि किस तरह मैं निकलूं यहां से। ये बेचारे का इम्तिहान था। एक ने वो जब हज के दिन करीब आ रहे थे तो एक मिला, उसने भी ऐसी अजीब बात कह दी, मतलब मदीने ये हज के दिन आते हैं ना यहाँ, तो लोग हज पे चले जाते हैं यहाँ से हाजी सारे, तो मदीने में साव सन्नाटा हो जाता है। तो मेरे को तो बिल्कुल मजा ही नहीं आया। मैं क्या बोला, मैंने कहा यार ऐसी बात नहीं करो, हम तुमसे रौनक थोड़ी है मदीने की। अब वो क्या भी जुमले बोले उसको, वाल मैंने उसको मना किया, यार ऐसी बात नहीं करो। तो बहरहाल है कि हम तुमसे रौनक नहीं है मदीने की, बल्कि 70,000 सुबह है, 70,000 शाम। इन्हें रोजाना बिलन डाला, सुबह 70,000 फरिश्ते हाजिर दरबार होते, सलातो सलाम पेश करते हैं, और शाम को 70,000 हाजिर दरबार होते, सलातो सलाम अर्ज करते हैं। दूसरे दिन सुबह 70,000 नए, और जो एक बार आ गए दोबारा क़यामत तक इनकी हाजिरी नहीं होती। 70,000 सुबह है, 70,000 शाम, यूं बंदगी ये जुल्फ और रुख आठों पहर की है। एक बार आ गए जो दोबारा न आएंगे, रुखसत ही बारगाह से बस इस कदर की है। जो एक बार आए दोबारा न आएंगे, रुखसत ही बारगाह से बस इस कदर की है। मासूमों को तो उम्र में सिर्फ एक बार आला हज़रत फरमाते हैं कि मासूम फरिश्तों को तो यहां उम्र भर में सिर्फ एक बार हाजिरी की इजाजत है। इन फरिश्तों को 70,000 फरिश्तों की तरफ इशारा है। मासूमों को तो उम्र में सिर्फ एक बार, मासूमों को तो उम्र में सिर्फ एक बार आसी पड़े रहे तो सलाह उम्र भर की है। गुनाहगारों को तो
उम्र भर पड़े रहने की भी दावत है। वो जो तो यूं बहरहाल ये कि मदीने में कभी सन्नाटा नहीं होता। अब आपने जो फरमाया, जो एक बार जिसकी हाजिरी होगी दोबारा नहीं आएगी, आला हज़रत ने उसको भी तो आगे शेर में लिया ना कि अगर ये ना हो तो क्या हो। जो ये ना हो तो करोड़ों की आस जाए, ये बदलियां ना हो, ये बदलियां ना हो तो करोड़ों की आस जाए। आप पूरा कर देंगे? पूरा भी आप ही करेंगे बाबा इंशाअल्लाह। मुझे भूल गया। याद नहीं आ रहा। हाय हाय, तो बाबा है ना वो आप बस ये जितने मेरे जायरीन कम से कम सुन रहे हैं काफिले वाले, यूं कुफले मदीना आ ही रहा है, और पीर शरीफ आपके यहाँ तो वैसे ही तो पहली तारीख तो ही है इंशाअल्लाह, तो सबके सब योम कुफले मदीना मनाए, अय्याम कुफले मदीना मनाए। मेरे साथ ये आलमी मदनी मरकज फिजान मदीना वाले भी उम्मीद है कि एक तादाद होगी जो अय्याम कुफले मदीना मनाएगी, कम से कम 72 घंटे इंशाअल्लाह। और अहले मदीना को जो सुन रहे हो इस वक्त ज़ाहिरीन मदीना, उनको तो आखिरी सांस तक मदीने में कुफले मदीना के साथ गुजारना है, बड़बड़ बड़बड़ खलास। और जिसको देखो इसकी पंचायत उसकी पंचायत, और क्या मतलब है कि लगे रहते हैं यार। दुरूद शरीफ पढ़ो ना, फिर ऐसा मौका कहां मिलेगा दुरूद सलाम पढ़ने का कि जिस पर दुरूद सलाम पढ़ रहे हैं वो यहां तशरीफ फरमाए। अब इसमें ये फिर ये आप हमको फालतू पंचायतें सूझती हैं। इसमें अगर बाबा ये होना कि मदीने मुनव्वरा ज़ादल्लाहु शरफ़ व ताज़ीमन की जब हाजिरी हो तो उस वक्त एक हदफ हो जाए कि जितने अय्याम मैंने यहाँ गुजार रहे हैं मैंने इतने हजार दुरूद शरीफ पढ़ने हैं। एक हदफ तय हो ना, जैसे 12,000 दुरूद शरीफ पढ़ने, 1,12,000 दुरूद शरीफ मैंने यहाँ इस हाजिरी में मुझे पढ़ने ही पढ़ने हैं, वो जो भी फ़राइज़ और वाजिबात वगैरह है उसके साथ साथ। तो बाद वक़्त हदफ तय करने से ये होता है कि वो अगर नज़र हदफ पे हो ना तो वो पढ़ता ही रहेगा ताकि वो अपने हदफ को पाले। ये मंझे हुए इस्लामी भाई हैं जो गए इसमें, बहुत चालाक होते। ये आपको भी काटी, हम दोनों को उतला देंगे समझे, और 6 लाख वाला दुरूद पढ़ लेंगे, फिर रोज के 6 लाख हो गए, फिर आप क्या करोगे? मकसद ये भी समझ रहे होंगे कि मकसद आपका क्या है? मकसद सब समझते हैं हम, लेकिन मैं भी इनको समझा दूं ना कि 6 लाख वाला दुरूद पढ़ के हमको आटी मत मारना। असल में काउंटर इधर मदीना शरीफ में सस्ते मिलते, स्टील के काउंटर, ये ले लो, नहीं है तो यहाँ की तस्मियां दुनिया में तकसीम होती है, तस्मियां ले लो यार, इसको पढ़ते रहो। ये 6 लाख वाले भी अगर पढ़ने तो 12,000 या जो भी निगरानी शुरा बोल रहे ना, तो 6 लाख वाले इतने पढ़ने इंशाअल्लाह। कोई हदफ बना ले, और ये कि कोई ऐसा अपना आपस में मोतसिब बना ले, कोई ऐसा कड़क ईसाई भाइयों, मगर वो नरमी वाला कड़क हो। कड़क इन मानो कर के उसूलों का पाबंद हो, और नरमी इन मानो कर के किसी को झाड़े नहीं, खाली मोहब्बत से मुस्कुरा के याद दिलाए। तो ऐसा कोई इस्लामी भाई हो कि जो इन पर कुछ हिस्से कर लिए जाए, इनके इन रुफका इनके बना दिए जाए, जैसे मदनी काफिले में रफीक बनते हैं, अगर इन्होंने रफीक नहीं बनाए तो वो रफीक इनको कुफले मदीना समझाता रहे, पेड़ हासिल कर लें। पेड़ कहां नहीं मिलते, यहां भी मिलेंगे आपको, मदीने में भी। कागजात पर कलम ले ले, कलम भी मिलते हैं मदीने में। और लिख लिख कर बातचीत जितना हो सके करें, इशारों से बात करें। फिर नेकी की दावत, सुन्नतों के हल्के, ये सब उम्मीदें होते होंगे आपस में, तरकीबें होती होंगी, तो ये सब करें। और आप जब मदीना शरीफ से लौटे ना, ये ज़हनी आजमाइश वाले, तो ऐसे लौटे कि शैतान और नफ्स आजमाइश में पड़ गए हों
कभी को खुटाएं कैसे ले, इसलिए भेजा था इसको इसलिए जाने का वो मौका मिला था या कुफले मदीना लगा कर आ जाए। कहा अब ना ये गिबत करेगा, ना झूठ बोलेगा, ना बड़बड़ करके मुझे खुश करेगा, मैं तो मेरे खिलाफ होकर आ गया। ऐसा ही करना अपने को, शैतान के खिलाफ जंग है और नो कंप्रोमाइज। तो आपस में आप तरकीब बना लें और किसी को मुकर्रर कर लें। ये अहमदाबाद वाले इस्लामी भाई मुझे सामने नजर आ रहे थे, मदीनतुल औलिया अहमदाबाद के। मैंने प्रैक्टिकल इनको देखा है, बहुत कुफले मदीना वाले। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह करे मेरे उसने जन की लाज रह जाए। तो इनका नाम ज़हन से निकल गया, आकिल भाई, यानी अक्लमंद भी है माशाअल्लाह। चुप रहे वो अक्लमंद है, वो बड़बड़ करे वो अक्लमंद थोड़ी होता है। चुप रहे सीता मोती मिलसन, ये सब्र करे ताहिरे, ये पागला वांगो रोला पावे ना मोती ना हीरे। ये जो आगे बैठे थे उनका फरमा रहे बाबा, बिल्कुल आगे जो अल्ताफ अल्ताफ याद आ गया मैं, अल्ताफ भाई। इनके चंद बार मेरी मुलाकात हुई है, मदीनतुल औलिया उधर के ये अहमदाबाद शरीफ है। इनको मैंने नोट किया है कि ये बहुत संजीदा और खामोश तबीयत है। इन्होंने अहमद ये खानदान का इन्होंने अपना बताया बाबा, बड़ा दिलचस्प बात थी। इनका जो खानदान है ना, इसका इन्होंने तारुफ मुझे ये बयान किया कि हमारे यहाँ अगर कोई लड़की 9वीं तक पढ़ लेना तो उसकी शादी मुश्किल से होती है। अल मदीना कमाल है। मैंने कहा अभी बोला अभी इस वक्त जो मैं कह रहा हूं, ये चंद दिनों की पहले की बात है, ये मुझे बता रहे थे कि हमारे अगर 9वीं क्लास पढ़ ले तो उसकी शादी मुश्किल से होगी। पहले लड़की को फारिग करवा देते हैं, वरना उसकी शादी नहीं होगी। अल्लाह अल्लाह, ऐसे यानी ऐसा खानदान भी जो जमीन पर मौजूद है। सुभान अल्लाह। वो माहौल वगैरह जैसा वो पता है सबको। तो ये बड़ा प्यारा इन्होंने एक वाकया, मजा आया यार, चलो ऐसे लोग। जी हाँ, ये आगे ही बैठे हुए। तो ऐसों को अगर आप बना देंगे ना तो इंशाअल्लाह उम्मीद है कि कुफले मदीना का निफाज होना चाहिए। कोई मुझे कोई पैगाम दे ऐसा उम्मीद भरा, खुशियों भरा कि इंशाअल्लाह हम आकर कारकर्दगी आपको देंगे कुफले मदीना की। ऐसा कुफले मदीना हुआ, अगर कुफले मदीना लगे और फिर रोना ना आए तो मेरे को बोलना। हाँ, आप होंगे और आंसू होंगे इंशाअल्लाह, दिल दर्द पड़ जाएगा आपका। फिर ज़ौक़ भी मिलेगा, शौक भी मिलेगा, ज़ौक़ सब कुछ होगा। बड़बड़ करेंगे तो दिल खुश्क हो जाएगा, आंखें खुश्क हो जाएंगी। मदीने शरीफ से आने के बाद भी जब तक आप खामोश रहेंगे आपको लज्जत आती रहेगी फिराक मदीना की, और जहां बड़बड़ शुरू किया लज्जत रुखसत हो जाएगी। उमूमन ये होता है। ये तजर्बे की बातें अर्ज कर रहा हूं मैं आपको। वो हाजिरी की बातें आप ले गए बाबा, पहली हाजिरी और आखिरी हाजिरी वाली, आपका जो अपना ये तो अगर बहुत पीछे रह गई, वो तो जो होना था हो गया। अब वो आप तो फिर हो जाए ऐसा नहीं, मतलब वो आपकी वो हाजिरी आपकी जिंदगी की भी वो एक यादगार हाजिरी थी। बेशक, जिसकी थी उसकी यादगार। जी 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 जी। यार आप यार वो चालाक आदमी है, लाठी में लेकर गिरफ्तार कर लेते। हाँ 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 हाँ, बेशक बना लो आका मेहमान दो घड़ी का, है ना, मेहमान दो घड़ी का। काश आका बुला ले, बस एक सांस ले मदीने में, और फिर वो ये जिंदगी का काश आखिरी सांस हो और बकी मिल जाए। वहाँ एक सांस मिल जाए, यही है ज़िस्त का हासिल। वहाँ एक सांस मिल जाए, यही है ज़िस्त का हासिल। वो
مدینہ جب چلے سوئے طیبہ سفینہ ورد لب ہو مدینہ مدینہ جب چلے سوئے طیبہ سفینہ کاش اس شان سے حاضری ہو ہر رکاوٹ وہاں ہٹ گئی ہو کاش اس شان سے حاضری ہو مجھ پہ دیوانگی چھا گئی ہو مجھ پہ دیوانگی چھا گئی ہو ہر رکاوٹ وہاں ہٹ گئی ہو بس نظر میں ہو شاہ مدینہ اور جب مدینے میں ہو اپنی آمد جب میں دیکھوں تیرا سبز گنبد آقا جب مدینے میں ہو اپنی آمد جب میں دیکھوں تیرا سبز گنبد جب میں دیکھوں تیرا سبز گنبد ہچکیاں بھات کر رو بے حد کاش آ جائے ایسا قرینہ ہچکیاں باندھ کر رو بے حد کاش آ جائے ایسا قرینہ اب بلا لیجیے نا مدینہ دل میرا ٹوٹ جائے کہیں نہ پاپا گزشتہ دنوں نور والا چہرہ رسالے کی آپ نے ترغیب دلائی تھی الحمدللہ ہمارے رکن شورا حاجی یافور نے اس سلسلے میں بھرپور انفرادی کوشش کی شعبہ تعلیم کے اسلامی بھائیوں کے ذریعے اپنی کابینہ کے نگرانوں کے ذریعے خصوصی طور پر انہوں نے اسکولوں میں اور دیگر جگہوں پر اس کو تقسیم کرایا اور صرف تقریباً 7 دن کے اندر اندر باپا تقریباً 82,000 رسالے الحمدللہ مرکز الاولیاء کے مختلف مقامات پر انہوں نے فروغ کروائے ماشاء اللہ اور آئندہ کے لیے بھی انہوں نے یہ ہدف اپنا مقرر کیا ہے کہ باپا کا جو بھی نیا رسالہ آئے گا مرکز الاولیاء کو آپ 1 لاکھ رسالے بھیج دیں انشاءاللہ ہم ترکیب بنائیں گے انشاءاللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی تعالی علی محمد ہاں بھائی کلیجہ تھام لیجئے سبحان اللہ یہ جن کے نام نکلے بغداد کے اگر مسافروں آگے آ جائیں بغداد کے نام جن کے 11 نام پکارے گئے ان میں سے جو سبحان اللہ سب ایک جگہ کھڑے کریں گے اللہ تو پیچھے کو ایک سب دو ایک رہے جگہ کھڑے کریں لیکن دیکھ کے گرنا ان کو پیچھے کو کسی کو کھڑا کر دو جی یہ ہے ہاں پکڑ ساحل لیں بھائی وغیرہ حاجی امین بھی یہی ہیں آپ کو بھی چوٹ نہ لگے اور کسی اور کو بھی نہ لگے ہاں یوں ہاں کر کے نیچے ہے نا یا غوث پکڑ لینا ایک اسلامی میں تو رو بھی رہے ایک سبحان اللہ آپ بھی اب بھائی تھوڑا کیمرہ کھولو تو یہ نظر آئے نا سارے
بغداد چلو بغداد، بغداد چلو بغداد، یہ میرا بغداد مشورہ ہے کہ یہ میری کھڑکی ہٹا کر ان کو نمایاں کر دیں، طلبگاران بغداد کو. یا غوث بلا. وہ بولے نا آپ نے باپا کی کھڑکی ہٹا ڈالے، موج لگی ہے یار کہ اب لوگوں کی یار. نہیں نمایاں ہونا یار. ہاں میں تب نمایاں تو ٹھیک ہے. بھائی 4 ہی ہے. نہیں نہیں ہے، آپ کی کھڑکی آئے گی زیادہ نظر آ جائیں گے. 8 اس ٹائم ہے باپا. آگے آ جائیں تھوڑا. کیا اتحاد کا جذبہ ہے. سبحان اللہ. پاپا جامعہ کے بھی طلبہ ہیں، مجلس کے بھی اسلامی بھائی ہیں. ماشاء اللہ. ابھی تک کسی نے بھی کلیجہ نہیں تھاما. اللہ کلیجہ تھا. پتہ نہیں ہوگا نا کلیجہ ہوتا کہاں ہے. اللہ. کلیجہ کہاں ہوتا ہے؟ کہیں پیٹ میں ہوتا ہے نا یار. پیٹ کو یہ جو یہ سینہ ہے نا، سینے کا یہ کونا، ہاں یہ انہوں نے صحیح تھاما ہے. یہ جو گڑا ہوتا ہے نا، گڑا ادھر جگر ہوتا ہے کلیجہ. تو جن کا نام نکلا اس خوش نصیب عازم بغداد کا نام عرفان بن ریاض. کون؟ اس کو تو 11 بار لبیک بولنا چاہیے زور زور سے. ماشاء اللہ. سبحان اللہ. مبارک ہو. ماشاء اللہ. ماشاء اللہ. مجلس لنگر رسائل پاکستان. ہمارا سلام بارگاہ غوثیت معاب میں عرض کیجیے گا. کربلا شریف میں بھی سلام عرض کیجیے گا. پاپا پاکستان حاضریاں و سلام بے حساب مغفرت کی دعا کا طالب ہوں. بابا پاکستان مجلس لنگر رسائل کے یہ ذمہ دار بھی ہیں. پاکستان سطح پر مجلس لنگر رسائل کے ذمہ دار. ماشاء اللہ. چلیے تو کوئی اس خوشی میں کوئی تحفے اعلان کر دیں، کوئی مدنی قافلے کا بھی. جی عرفان بھائی ہوش میں نہیں ہے باپا، بھی ہوش میں آئے. قافلے کے لیے باپا فرما رہے ہیں. باپا ویسے یہ وقف مدینہ یہ ہے ماشاءاللہ، سفر ہی سفر رہتا ہے ان کا. ہاں جی باپا ماشاء اللہ. پورے پاکستان میں باپا یہ تمام ہفتہ اور اجتماع میں انہوں نے نیت کی تھی کہ بستے لگائیں گے، اور یہ 50% سے زائد کامیاب ہو چکے ہیں باپا. بہت کوششیں کر رہے ہیں. تو یہ ہے مطلب وقف مدینہ، ٹھیک ہے نا جی باپا. تو مدنی انعامات بڑھانے کی کوئی ترکیب بتا دیں کہ کتنے ہیں اور کتنے تک پہنچیں گے آپ. کتنے ہیں، کتنے کوشش کر کے بڑھائیں گے. تریسٹھ سے زائد باپا عمل ہے، اور 72 تک یہ پہنچائیں گے اپنے آپ کو انشاءاللہ. انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مول لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک
لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت أستغفرك أستغفرك وأتوب إليك وأتوب إليك. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. المدينة. اے دین حق کے رہبر تم پر سلام ہر دم میرے شفیع محشر تم پر سلام ہر دم میرے شفیع محشر تم پر سلام ہر دم للہ اب ہماری فریاد کو پہنچی للہ ہماری فریاد کو پہنچی آقا للہ اب ہماری فریاد کو پہنچی بے حد ہے حال اب تر تم پر سلام ہر دم بے حد ہے حال اب تر تم پر سلام ہر دم اپنے گدائے در کی لیے خبر خدا را اپنے گدائے در کی لیجے خبر خدا را اپنے گدائے در کی لیجے خبر خدا را کیجے کرم حسن پر تم پر سلام ہر دم کیجے کرم ہم سب پر تم پر سلام ہر دم میرے شفیع محشر تم پر سلام ہر دم اے دین حق کے رہبر تم پر سلام غوث اعظم امام تقی فرقا جلوائے شان قدرت پہلا کو سلام مجھ سے خدمت کے قدسی کہے گا رضا مجھ سے خدمت کے قدسی کہے رضا مصطفیٰ جان رحمت اللہ کو سلام شمع بز میں ہدایت پھیلا کو سلام شمع بز میں ہدایت پھیلا کو سلام اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار
اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا عربي يا قرشي يا هاشمي يا مطلبي يا رسول الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کی مدنی خبروں کے ساتھ حاضر ہیں. ابتداءً چند منتخب جھلکیاں. فیضان غوث اعظم جاری رہے گا، فیضان غوث اعظم جاری رہے گا، فیضان غوث اعظم جاری رہے گا. پیارے مرشد نے دلائی ترغیب تعمیر مسجد کی برائے ایصال ثواب. نورانی نورانی غوث کا جھنڈا، نورانی نورانی غوث کا جھنڈا. ترکی کا سفر کیسا رہا؟ بتایا مدنی مکالمے میں نگران شورا نے. نورانی نورانی غوث کا جھنڈا، نورانی نورانی غوث کا جھنڈا. مدرسۃ المدینہ آن لائن، رکن شورا نے دیے مدنی پھول. نورانی نورانی غوث کا جھنڈا، نورانی نورانی غوث کا جھنڈا. مدنی بہار، گلزار طیبہ سے اسلام کی حقانیت کا اظہار. نورانی نورانی غوث کا جھنڈا، نورانی نورانی غوث کا جھنڈا.
اور اب مدنی خبروں کی تفصیل۔ سردار آباد پنجاب پاکستان سے شامل کرتے ہیں مدنی خبر۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ نے بذریعہ انٹرنیٹ ثاقب بھائی کے انتقال پر تعزیت فرمائی اور ایصال ثواب کے لیے مسجد بنانے کا ذہن دیا۔ مرحوم کے لواحقین نے فیضان سردار احمد رحمت اللہ تعالی مسجد کے قیام کی نیتیں کی، آپ بھی دیکھیے۔ ثاقب عطاری ماہ عبد القادر یعنی ربیع الاخر 1435 ہجری کی 21 تاریخ کو دنیا سے رخصت ہو گئے۔ جوان موت کا صدمہ واقعی اس کے والدین ہی سمجھ سکتے ہیں۔ آپ صبر کیجئے گا، اسے صبر آ ہی جاتا ہے، لیکن یہ کہ اول صدمے پر جو صبر ہے نا اس کی بڑی فضیلت ہے۔ نبی مکرم نور مجسم رسول اکرم شہنشاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن جب مصیبت زدہ لوگوں کو ثواب دیا جائے گا تو دنیا میں عافیت کے ساتھ رہنے والے تمنا کریں گے کہ کاش ان کے جسموں کو کینچیوں سے کاٹ دیا جاتا۔ اے ثاقب بھائی مرحوم کے سوگوار ہو، آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ صبر کے بڑے فضائل ہیں اور واقعی آپ پر جو کوئی مصیبت ٹوٹا ہے اس کو آپ ہی سمجھ سکتے ہیں۔ جس کا جوان بیٹا چلا جائے، جس کا بھائی بچھڑ جائے، وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں۔ اللہ اس کی قدر نصیب فرمائے، صبر نصیب فرمائے، کیونکہ دنیا سے سب نے جانا ہے۔ ثاقب بھائی چلے گئے، نہ میں رہوں گا نہ آپ رہیں گے، نہ کوئی رہے گا۔ تو مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے صابر بھائی، افضل بھائی، فیصل بھائی، تو یہ ان سب کی خدمت میں عرض ہے کہ ثاقب بھائی کے لیے ایصال ثواب کے لیے کوئی مدنی قافلہ 92 دن کے اندر اندر کم از کم 12 دن کے لیے آپ سفر کر لیں تو میرا بھی دل خوش ہو جائے گا، مرحوم کے بھی مزے ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ ان کے ایصال ثواب کی نیت کریں۔ مجھے آپ کی مالی حیثیت نہیں پتا، اللہ نے اگر آپ کو مال دیا ہے، صاحب حیثیت ہے، ایک مسجد بنا دیں، ایک مسجد فیضان سردار احمد نام کی، بھلے وہ آپ اپنی حیثیت سے بنائیں۔ میرا خیال ہے وہ چھوٹے رقبے پر بنائیں گے تو چند لاکھ میں ہو سکتا ہے بن جائے، تو اس طرح وہ مسجد بنا لیں۔ مدنی قافلوں میں سفر کریں، خود شریعت پر عمل کریں، سنتوں پر عمل کریں اور اپنے رب کو راضی کریں۔ انشاءاللہ امید ہے کہ آپ مجھے مایوس نہیں فرمائیں گے۔ پیارے باپا جان، میں آپ کا بہت مشکور ہوں کہ اس افسوسناک گھڑی میں آپ نے میرا بہت زیادہ حوصلہ افزائی کی، اور میں اس شکرانے کے موقع پر اس کا یہ صلاح پیش کر رہا ہوں کہ میرے گھر کے قریب اور سامنے ایک پلاٹ ہے 10 مرلے کا، میں اس کو آپ کے دعوت اسلامی کے نام پر وقف کر رہا ہوں، اور اس میں مسجد بنائیں، مدرسہ بنائیں۔ میں یہ میری التجا ہے فیضان سردار۔ پیارے باپا جان، ہمارے ثاقب بھائی بہت ہی پیارے اسلامی بھائی تھے، الحمدللہ آپ نے ان کو بڑی دعاؤں سے نوازا اور آپ نے اپنی خواہش کا اظہار کیا کہ ان کے ایصال ثواب کے لیے فیضان سردار مسجد بنائی جائے۔ تو الحمدللہ ان کے والد صاحب نے ایصال ثواب کے لیے ایک پلاٹ پیش کیا ہے، مسجد بنے گی، اور ایک الحمدللہ ہم گاؤں والے اسلامی بھائی جس گاؤں میں جس حلقے میں ثاقب بھائی تھے، تو ہم انشاءاللہ عز و جل ان کے ایصال ثواب کے لیے ایک مسجد فیضان سردار انشاءاللہ عز و جل بنائیں گے۔ پیارے باپا جان، میں ثاقب بھائی کا بڑا بھائی صابر آپ کا بہت بہت مشکور ہوں کہ آپ نے میرے بھائیوں کو